بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے کالج جانا تھا اور روز کی طرح ابو لیٹ تھے۔ میں گاڑی میں بیٹھی ابو کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں ابو آئے اور ہم کالج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ گاڑی خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے میٹرو بس سے کالج جانا پڑا۔ جب میں بس میں چڑھی تو کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، اسی لیے میں کھڑی رہی۔ کچھ لمحوں بعد میری نظر ایک عورت پر پڑی جو لگ بھگ 30 سال کی لگ رہی تھی۔ اس نے معمولی سا لباس پہنا ہوا تھا جس میں کئی سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک میڈیکل رپورٹ تھی اور ایک پرانا سا پرس تھا۔ دوسرے ہاتھ میں اپنی چادر کا ایک پلو پکڑے وہ مسلسل اپنے آنسو صاف کیے جا رہی تھی۔ رونے کی نہ جانے کیا وجہ تھی جو اسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ فی الوقت وہ سب کی نظروں کا محور تھی۔ اگلے اسٹیشن پر گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو میرا پاؤں اس کے پاؤں پر لگ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ غم سے نڈھال اس کے چہرے کو میں دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے اپنی نظروں کا رخ بدل لیا۔ پاس بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو اس کے کاندھے پر سر رکھے اسی طرح بیٹھی تھی جیسے کسی نے اس کی جان نکال دی ہو۔ اس کا رنگ گورا تھا مگر چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ چہرے مہرے سے وہ ایک کمسن لڑکی لگتی تھی۔ اسے کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ میں نے ایک نظر ان دونوں کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بکھرے بال، بے نور آنکھیں، معصوم سا چہرہ، مگر کسی شدید غم سے افسردہ حال وہ بے سدھ سی بیٹھی تھی۔ اس نے بھی بڑی عورت کی طرح پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی گود میں پڑی دوائیوں کی تھیلی کو اس نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اب تو مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہے، مگر میری ہمت نہ ہوئی۔ اگلے ہی اسٹیشن پر اس کے پاس والی سیٹ خالی ہو گئی تو میں جھٹ سے وہاں جا بیٹھی۔ کچھ وقت بعد میں نے اس سے پوچھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ اس کے رونے سے میں گھبرا گئی اور کہا، آپ پہلے خاموش ہو جائیں، مجھے آرام سے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ میرے مسلسل سوالوں نے اس کی توجہ میری طرف کھینچ لی تھی۔ اس نے میرے لیب کوٹ کو غور سے دیکھا اور بولی، آپ ڈاکٹرنی صاحب ہو؟ اس کی کہانی جاننے کی خاطر میں نے کہہ دیا، ہاں میں ڈاکٹر ہوں، مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ ڈاکٹرنی صاحبہ میری مدد کرو گی نا، میں بہت پریشان ہوں، اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اگر وہ مجھے اپنی مشکل بتائے گی تو میں ضرور اس کی مدد کروں گی، جس پر اس نے بتانا شروع کیا، میرا نام نورا ہے، میں اٹک سے یہاں شادی کر کے آئی تھی، میرا خاوند مزدوری کرتا ہے، یہ میری بیٹی سکینہ ہے۔ گاؤں میں جب بھی یہ بیمار ہوتی تھی تو اماں پیر سائیں کے پاس لے جاتی تھی اور میں بھی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ پیر سائیں کے ہاتھ میں بہت شفا تھی، وہ جس بھی بندے کو ہاتھ لگاتا تھا وہ ایک دم سے ٹھیک ہو جاتا۔ یہ میری بیٹی کب سے بیمار ہے، اس کو بھی پیر سائیں کے پاس لے گئی مگر یہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے 2-3 ڈاکٹروں کو بھی دکھایا مگر وہ اتنی مہنگی دوائیں لکھ دیتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو دوا کے پیسے کہاں سے لائیں؟ میں نے کچھ رقم جمع بھی کی تھی، سوچا تھا کہ اسے پھر سے گاؤں لے کر پیر صاحب کے پاس جاؤں گی، مگر میرے محلے کی ایک عورت نے بتایا کہ اسے پیر سلیمان کے پاس لے جاؤ، وہ گھر کے بہت قریب والی گلی میں مشہور تھے۔ سنا تھا کہ کریمن بوا کی بہو کو بھی بچہ اسی کے دیے ہوئے تعویذ کے بعد ہوا تھا۔ میں نے کریمن بوا سے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ میں اپنے شوہر سے چھپ کر ایک دن اس کے آستانے پر آ گئی۔ وہاں دیکھا تو مریدوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، سب اپنی مرادیں پوری کرنے پیر سلیمان کے پاس آئے تھے۔ بڑی دیر بعد ہمیں اندر بلایا گیا۔ اندر گئی تو دیکھا کمرے میں بہت کم روشنی تھی، اگربتیاں ہر طرف جل رہی تھیں اور پیر صاحب کو ان کے نوکر پروں والے پنکھے سے ہوا دے رہے تھے۔ ان کی عمر کوئی 40-45 سال کے قریب ہوگی مگر ان کا نام بہت بڑا تھا۔
اس کمرے میں جاتے ہی مجھے ان کا رعب محسوس ہونے لگا۔ میز پر قرآن مجید، دم کیا ہوا پانی، جائے نماز پڑی ہوئی تھی۔ پیر صاحب نے قیمتی کشیدے والی قمیض پہنی ہوئی تھی، سر پر بھوری رنگ کی پگڑی اور شانوں پر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں ہر انگلی میں قیمتی نگوں والی انگوٹھیاں تھیں اور دونوں ہاتھوں میں تسبیح کو پکڑے ہوئے وہ کلمات پڑھے جا رہے تھے کہ اچانک ہمارے قریب جانے سے آنکھیں کھول دیں اور غصے میں سکینہ کی طرف دیکھا۔ میں حیران تھی کہ وہ کیسے جانتے تھے کہ ہم سکینہ کو ہی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے انہیں بتایا کہ سکینہ کو دورے پڑتے ہیں، جس پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آنکھیں موندے تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر بتایا کہ میری سکینہ پر کوئی جن عاشق ہے۔ یہ سن کر ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ گاؤں میں جس لڑکی پر جن عاشق ہو جائے اس کے تو رشتے نہیں آتے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی دی کہ پیر صاحب اسے پوری طرح سے ٹھیک کر دیں گے۔ کچھ دیر بعد پیر صاحب نے سکینہ کی زبان پر ایک خاص تعویذ رکھا۔ تعویذ رکھتے ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سکینہ کہنے لگی، میری زبان چل رہی ہے۔ پیر صاحب نے بتایا کہ اس وقت دراصل سکینہ کی نہیں بلکہ اس جن کی زبان چل رہی ہے، اور سکینہ کا جسم چونکہ اس کے قبضے میں ہے تو اندر سے وہی بولے گا۔ انہوں نے سکینہ کے لیے ایک تعویذ دیا جو میں نے اس کے بازو پر باندھ دیا۔ ہمیں اگلے روز اتوار کو آنے کا کہا گیا۔ اگلے اتوار کو جب میں گئی تو پیر صاحب نے پھر سے سکینہ کو تعویذ دیا۔ ہمیں 2 روز بعد دوبارہ آنے کا کہا گیا۔ اس بار انہوں نے بتایا کہ اگلے 2 دن بعد ان کا عمل اثر کرے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے 2 کلو الائچی، مرغ کی ٹانگیں، 1 کبوتر کا سر اور 10 کلو دودھ منگوایا۔ میں نے قرض لے کر ان تمام چیزوں کا بندوبست کیا اور شام کے وقت پیر صاحب کے پاس سکینہ کو لے کر چلی گئی۔ پیر صاحب نے میری بیٹی کو بہت مارا۔ یہ درد سے چلا رہی تھی، مگر پیر صاحب یہی کہتے تھے کہ یہ سکینہ نہیں بلکہ اس کا جن بول رہا ہے، کیونکہ اس کے وجود کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے عمل کے بعد پیر نے سکینہ کو ان کے پاس چھوڑ کر مجھے جانے کے لیے بولا۔ میں نے جب انکار کیا تو پیر صاحب غصے سے تلملا اٹھے۔ میں نے پیر صاحب سے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے سکینہ کے بارے میں سوال کرے گا، لیکن پھر اپنی بیٹی کے ٹھیک ہونے کے خیال سے میں وہاں سے جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ سکینہ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو پیر صاحب نے اس کے ہاتھ پر جلتا ہوا کوئلہ رکھا اور اس کے جن کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ہونے کی وجہ سے میری بیٹی کو وہ جن زیادہ تکلیف پہنچائے، اسی لیے میں فٹ سے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچی تو شوہر آ چکا تھا۔ اس نے سکینہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے اس کی بیماری کا بتایا اور صاف کہہ دیا کہ پیر صاحب کے پاس علاج کی غرض سے چھوڑ آئی ہوں۔ میرے شوہر نے اس بات پر بہت غصہ کیا اور کہنے لگا، ابھی چلو، ہمیں سکینہ کو وہاں سے واپس لانا ہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اس دن سکینہ کو لینے چلے گئے، ورنہ نہ جانے اس کے ساتھ اور کیا کیا ہوتا۔ سکینہ کو پیر صاحب کے پاس چھوڑے ہوئے 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ میں سکینہ کو لینے گئی تو پیر صاحب نے بتا دیا کہ جن نے اس کے جسم کو تو چھوڑ دیا ہے، مگر اس کا اثر اس کے دماغ پر گہرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ بس تم اسے دوبارہ آستانے کے قریب بھی نہ لانا، ورنہ جن چمٹنے کا خطرہ ہے۔ میں اسے گھر لے کر آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے سخت تنبیہ کی کہ آئندہ سکینہ کو لے کر کہیں نہ جاؤں۔ خیر، میں گھر آئی تو سکینہ بہت گمسم اور چپ رہنے لگی، نہ کچھ کھاتی نہ ہی بولتی، بس کسی کونے میں پڑی رہتی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، مگر مجھے لگا کہ شاید جن اور مار کٹائی کا اثر ہے، لیکن 1 مہینے بعد بھی اس کی طبیعت بحال نہ ہوئی تو مجبوراً میں اسے سرکاری ہسپتال لے کر گئی۔ ڈاکٹرنی صاحبہ نے 2 دن بعد آنے کا کہا تھا۔ انہوں نے میری بیٹی کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجھے تو بالکل یقین نہیں آیا۔ ڈاکٹرنی صاحبہ نے اپنے انداز میں اس سے سوال کیے تو اس نے اس رات کا سارا واقعہ سنا دیا۔ میرے قدموں سے تو یہ سن کر زمین سرک گئی۔ اس درندے کے پاس میں خود اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آئی تھی۔ خدا اسے غارت کرے، میرے بھروسے سے اس نے ہم غریبوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا۔
ایسے ڈھکوسلے اور دھوکے بازوں کو اللہ سخت سزا دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ میں اس کا درد محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بہت بے بس اور لاچار تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اس دنیا میں ہی اس پیر کو جہنم کی سزا سنا دوں۔ سسکتے ہوئے اس نے نظریں اٹھائیں اور کہا، ڈاکٹرنی جی مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ میرے شوہر کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو وہ مجھے اور میری بیٹی کو جان سے مار دے گا اور خود بھی مر جائے گا۔ میں اسے یہ بات کیسے بتاؤں کہ ہماری بیٹی امید سے ہے؟ میں نے ڈاکٹرنی صاحبہ کو کہا بھی تھا کہ یہ بچہ ختم کر دیں، مگر انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ یہ غیر قانونی کام ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر آج ہی یہ تمام واقعہ میرے سامنے کیوں آیا۔ گاڑی کا خراب ہونا، میرا میٹرو سے کالج جانا، یہ تمام باتیں میرے ذہن پر چھا گئیں۔ مجھے خیال آیا کہ شاید اس عورت کی مدد میرے ذریعے لکھی گئی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اس سے کہا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میرے والد پولیس آفیسر ہیں، وہ ضرور آپ کو انصاف دلائیں گے اور آپ کی بیٹی کا مفت علاج بھی کروائیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی اور پیر کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ دیا۔ ہم اسے ٹیکسی سے گھر لے آئے۔ بابا کو میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ انہوں نے سکینہ کے ابو کو گھر بلایا مگر انہیں فون پر کچھ نہ بتایا۔ سکینہ کے ابو مزدوری چھوڑ کر آئے تھے۔ پرانے پیوند لگے کپڑے پسینے سے گیلے ہو رہے تھے۔ وہ بڑی پریشان حالت میں کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اچانک انہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ ابو نے انہیں بٹھایا، ان کی بیٹی پر ہونے والے ظلم کی داستان بیان کی۔ کتنا مشکل تھا اس حقیقت کو بیان کرنا، اور کتنا مشکل تھا اس باپ کے لیے جس کی پھول سی بچی لٹ چکی تھی۔ شرمندگی سے ان کی آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے، ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ ملتے جا رہے تھے۔ اچانک اوپر کی جانب دیکھ کر کہا، یا اللہ! ان کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ عرش ہل گیا ہوگا۔ ابو نے تھانے فون کیا اور پیر کو گرفتار کرنے کا آرڈر دیا۔ شام تک وہ ڈھکوسلا پیر جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ وہاں میڈیا کو بھی بلایا گیا تاکہ لوگوں کو یہ شعور ہو کہ مرض کا علاج ہسپتالوں میں ہوتا ہے، نہ کہ ان آستانوں میں، جہاں نہ جانے کتنی ہی سکینہ جیسی معصوم جانیں ان کی حوث کا نشانہ بنتی ہوں گی۔ خدا ہمارے لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ پیر کی دعا میں ہماری دعا سے زیادہ اثر نہیں۔ اپنے تمام مسائل اللہ کو خود بیان کر کے اپنے درد کا اظہار کیا جائے اور مدد طلب کی جائے۔ سکینہ کے علاج کی ذمہ داری ابو نے خود اٹھائی۔ اب وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے۔ ابو اسے پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ سکینہ کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ کے خیال میں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔